کسی بھی سال کا آغاز نئی امنگوں، خواہشوں اور سپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آنے والا سال اس کی زندگی میں خوشیاں اور ایسے مواقع لے کر آئے جسے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے۔ تاہم 2020 کا آغاز کچھ مختلف تھا، یا اگر یوں کہیں کہ حالیہ عرصوں میں یہ لوگوں کے لیے تقریباً ہر اعتبار سے ایک سخت سال تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اور اس سال کی مناسبت سے اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سال 2020 کسی کے سپنے اور بہت سے اپنے ساتھ لے گیا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ سال جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور ہم بفضل باری تعالی 2021 کا سورج دیکھنے کے منتظر ہیں، بہت سی ایسی شخصیات کو ہم سے دور کر گیا جن کا متبادل شاید آسانی سے نہ مل سکے۔ 2020 کا آغاز ایک ایسے وائرس سے ہوتا ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور ہم نے وہ سب کچھ دیکھا جو شاید اس نوجوان نسل نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سال 2020 میں ہمارے پڑوسی ملک چین کے شہر ووہان میں انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے ایک وائرس کے پھیلنے کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں، جس کو بعد میں کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ کرونا وائرس کے ووہان میں پھیلنے کے بعد وہاں اور چین کے مختلف شہروں میں ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تاکہ یہ وائرس دیگر علاقوں تک نہ پھیلے۔ تاہم دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس وائرس کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یوں یہ وائرس ایک شہر سے نکل کر دنیا کے مختلف شہروں تک پہنچ گیا، جبکہ اس کو روکنے کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے سفری پابندیاں، بندشیں اور دیگر اقدامات اٹھائے گئے۔ تاہم انسان سے انسان میں منتقلی کے باعث اس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری رہا۔ چین کے بعد اگر خطے کے دیگر ممالک کی بات کی جائے تو ایران، افغانستان، بھارت میں بھی وائرس کے کیسز آنا شروع ہو گئے، اور پھر خطے کے دیگر ممالک کی نسبت کچھ حد تک تاخیر سے اس وائرس کا پہلا کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا۔ سال 2020 کے دوسرے مہینے یعنی فروری کی 26 تاریخ کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایران سے واپس آنے والے ایک شخص میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی، جو ملک میں کرونا وائرس کا پہلا باقاعدہ کیس تھا، اور بعد ازاں اس کے کیسز پورے ملک سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے، جبکہ مارچ کے مہینے میں اس وائرس سے پہلی موت کی بھی تصدیق ہوئی۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم سے کم رکھنے اور لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے، جس میں تعلیمی اداروں کی بندش، سفری پابندیاں، لاک ڈاؤن، مختلف مقامات کی بندش، کاروباری صنعتی شعبوں کا بند ہونا شامل تھا۔ اگرچہ ان اقدامات سے ایک وقت میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات دنیا کے دیگر حصوں کے مقابلے میں کافی کم رہے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس وائرس کی شدت کبھی تیز تو کبھی کم ہوتی دکھائی دی۔ لیکن اس تمام صورتحال کے دوران لوگ نہ صرف اپنے پیاروں سے محروم ہوئے، بلکہ ملک کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس وائرس کا شکار ہو کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جن میں مختلف سیاستدان بھی شامل تھے۔ اس وائرس سے امریکی صدر سے لے کر برطانوی شہزادے تک اور پاکستان میں وفاقی وزراء، سیاسی قائدین سمیت مختلف شخصیات متاثر ہوئیں، جن کی اکثریت صحتیاب ہو گئی۔ تاہم جن اہم شخصیات اور سیاستدانوں کو ہم اس وائرس کی وجہ سے 2020 میں کھو بیٹھے، ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ پاکستان میں چونکہ کرونا وائرس کا پہلا کیس فروری کے آخر اور اموات مارچ میں رپورٹ ہونا شروع ہوئیں، اور اس ماہ جس شخصیت کا کرونا وائرس سے انتقال ہوا ان کا تعلق کھیل کے شعبہ سے تھا۔ اسکواش میں کئی مرتبہ چیمپئن رہنے والے پاکستانی کھلاڑی اعظم خان اس عالمی وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 28 مارچ کو ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پیغام لکھا گیا کہ ہم باہری دل سے دنیا میں اسکواش سے پیار کرنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عظیم ورلڈ اسکواش چیمپئن اعظم خان کووڈ-19 کا شکار ہو کر انتقال کر گئے ہیں۔ وہ
4 مرتبہ اسکواش کے مقابلے برٹش اوپن میں پاکستان کا نام روشن کر چکے تھے۔ اعظم خان نے 1949 سے 1962 کے دوران 4 مرتبہ یہ چیمپئن شپ جیتی تھی۔ پاکستان کے یہ مایہ ناز کھلاڑی لندن میں مقیم تھے، جنہیں انتقال سے ایک ہفتے قبل سانس لینے میں مشکلات کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ کورونا وائرس سے متاثر ہو کر اگلی جس شخصیت کا انتقال ہوا، ان کا تعلق بھی کھیل کے شعبے سے تھا۔ کرکٹر ظفر سرفراز پہلے پاکستانی کرکٹر تھے جو کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ 50 سالہ کرکٹر سرفراز ظفر کو اپریل کے اوائل میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئی، جس کے بعد انہیں خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ کچھ دن تک زیر علاج رہے۔ تاہم 13 اپریل کو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اسی ماہ کورونا وائرس سے زندگی کی بازی ہارنے والی اگلی شخصیت کا تعلق شعبہ صحافت سے تھا۔ صحافی ظفر رشید سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان یعنی APP کے ساتھ چیف رپورٹر کے طور پر منسلک تھے۔ کورونا وائرس کے پھیلنے کے ساتھ ہی جو وقت گزرتا گیا، ملک میں مریضوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد بھی کم پڑنے لگی، جس کے باعث متعدد افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس طرح کا ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا، جہاں کراچی انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز کے سابق ڈاکٹر فرقان وائرس کا شکار ہوئے۔ ان کی موت سے متعلق پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ڈاکٹر کیسر سجاد نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر فرقان کو شہر کے کئی اسپتالوں کا دورہ کرنے کے باوجود آئسولیشن وارڈ اور وینٹیلیٹر کی سہولت میسر نہ آ سکی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ گلشن اقبال کے رہائشی ڈاکٹر فرقان میں موت سے 4 دن قبل وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ اگلے ہی ماہ 11 مئی کو کورونا وائرس سے زندگی کی بازی ہارنے والے میجر محمد اصغر تھے، جو فرائض منصبی کے دوران وائرس کا شکار ہوئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا کہ میجر محمد اصغر ترخم بارڈر پر تعینات تھے، جہاں وہ ٹرمینل پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ 10 مئی کو میجر اصغر کو اچانک سینے میں تکلیف محسوس ہوئی، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے CMH پشاور منتقل کیا گیا۔ حالت بگڑنے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، لیکن ان کی حالت سنبھل نہ سکی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی ماہ کی 20 تاریخ کو PTI کی رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئی۔ شاہین رضا میو اسپتال میں وینٹیلیٹر پر زیر علاج تھیں، جو وہاں سے واپس نہ آ سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کے انتقال کے اگلے ہی روز کورونا وائرس کا شکار ہونے والی ایک اور شخصیت بلوچستان کے سابق گورنر سید فضل آغا تھے، جو دوران علاج دم توڑ گئے۔ سید فضل آغا موجودہ بلوچستان اسمبلی کے رکن بھی تھے، جن میں کورونا کی تشخیص کے بعد انہیں علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ 2 جون کو سندھ کے وزیر انسانی تصفیہ غلام مرتضیٰ بلوچ کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ 3 جون کو PTI کے رکن صوبائی اسمبلی اور سابق وزیر ایکسائز خیبر پختونخوا جمشید اللہ کاکا خیل اس وبا کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی ماہ کے دوران جہان فانی سے کوچ کرنے والی شخصیات میں ایک معروف شیعہ عالم اور ذاکر طالب جوہری بھی تھے۔ وہ 23 جون کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ جون کے مہینے میں ہی جس چوتھی شخصیت کا انتقال کورونا وائرس کی وجہ سے ہوا، ان کا تعلق شعبہ صحافت سے تھا۔
کورونا وائرس کے دوران جہاں ڈاکٹر، پیرامیڈکس، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اپنے فرائض کی انجام دہی میں آگے رہے، وہیں صحافیوں کی جانب سے بھی عوام کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران متعدد صحافی کورونا وائرس کا شکار ہوئے، جن میں سے کچھ جان بھر نہ ہو سکے۔ 25 جون کو معروف صحافی ابو طالب نظامی، جو ایٹی نظامی کے نام سے جانے جاتے تھے، کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ اگرچہ جون کے بعد کورونا وائرس کے یومیہ کیسز اور اموات کی تعداد کچھ حد تک کم ہو گئی، تاہم لوگوں کے دنیا سے رخصت ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس ماہ شعبہ تعلیم اور میڈیکل سے وابستہ ایک استاد سینکڑوں لوگوں کو اداس چھوڑ گئے۔ وائس چانسلر مصطفیٰ کمال پاشا ملتان کی نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں تعینات تھے، جو ایک ماہ تک کورونا وائرس کا شکار رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان سے متعلق نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے پرنسپل ڈاکٹر افتخار نے بتایا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا 14 جون کو کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے، جس کے بعد وہ زیر علاج رہے اور 6 جولائی کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا، جس کے بعد وہ 15 جولائی کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اگست کے مہینے میں اگرچہ صورتحال قدرے بہتر ہو گئی تھی اور کورونا کی وجہ سے عائد پابندیوں کو بھی نرم کر دیا گیا تھا، لہٰذا یہ مہینہ اس اعتبار سے بہتر رہا کہ اس میں کوئی ایسی معروف شخصیت یا سیاستدان کے انتقال کی اطلاع نہیں ملی۔ ماہ ستمبر میں بھی اگرچہ وائرس کا پھیلاؤ نسبتاً کم تھا، تاہم اس ماہ بھی کورونا وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ میں بھی اگرچہ وائرس کا پھیلاؤ نسبتاً کم تھا، تاہم اس ماہ بھی کورونا وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے نامور اور سینئر اداکار مرزا شاہی بھی اسی ماہ کورونا وائرس کا شکار ہو کر جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سال کے 10ویں مہینے میں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والی سیاسی شخصیات میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے صدر اور سینئر سیاستدان سید جعفر شاہ بھی تھے۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران اگلی سیاسی شخصیت جو اس دنیا سے رخصت ہوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راشد ربانی تھے۔ راشد ربانی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے معاون خصوصی بھی تھے۔ انہیں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد کراچی کے مقامی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں حالت بگڑنے کے باعث وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ نومبر 2020 میں کورونا وائرس کے کیسز ایک مرتبہ پھر تیزی کی طرف بڑھ رہے تھے اور ملک میں اس عالمی وبا کی دوسری لہر کے آنے سے اموات بھی بڑھنے لگی تھی۔ نومبر میں یکے دیگرے جج، سیاستدان اور صحافی کورونا وائرس کا شکار ہوئے اور یہ مہینہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں زیادہ اموات والا رہا۔ 12 نومبر کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی جان مدد علی کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ نومبر کے مہینے میں جو اگلی شخصیت کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی وہ سینئر صحافی ارشد وحید چودھری تھے۔ اس سال کا آخری مہینہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے غمی کا باعث بنا اور اس میں بھی کئی لوگ اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے۔ مہینے کے اوائل میں ہی اسلام آباد سے سابق جج ارشد ملک کے کورونا وائرس کے انتقال کی خبر سامنے آئی۔ ارشد ملک وہی جج تھے جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنائی تھی۔
سابق جج کے بہنوئی نے ان کی موت کی تصدیق کی اور یہ بتایا کہ ارشد ملک گزشتہ 25 روز سے اسلام آباد کے شفا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہیں حالت بگڑنے پر وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ 21 دسمبر کو مسلم لیگ نون بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کلثوم پروین کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں۔